ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے امریکہ سے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ العربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم لیڈر نے مذاکرات کی حمایت کر دی، جبکہ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایرانی حکام نے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جلد ایک حتمی معاہدے کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ عالمی میڈیا نے اپنی رپورٹوں میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں بیٹھک لگے گی اور اس تنازع میں پاکستان کی سفارتی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان خود کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک اہم سازش کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اتوار کے روز ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے پیر کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بات چیت کی۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کروائے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق یہ واضح نہیں کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں اور ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان، جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، ان کے درمیان کوئی براہ راست تعلق ہے یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے مزید تفصیلات دینے سے گریز کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ نے اتفاق کیا تو پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی مذاکراتی عمل جاری نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ رواں ہفتے کے اختتام پر ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 15 نکاتی معاہدہ طے پایا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام کی میٹنگ اسلام آباد میں ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت اس مرحلے تک پہنچ رہی ہے کہ اس ہفتے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں اعلیٰ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ایک ممکنہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اور آیت اللہ آبنائے ہرمز پر مشترکہ کنٹرول قائم کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دنیا کی تقریباً 20% توانائی ترسیل کے لیے اہم اس آبی گزرگاہ کو مشترکہ طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنٹرول میرے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور مشترکہ طور پر میرے اور آیت اللہ کے ذریعے بھی۔ ٹرمپ نے اپنے بیان کی مزید وضاحت نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مجتبی خامنائی کو نشانہ بنایا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت ہوئی ہے اور امید ہے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے اور آئندہ اسے حاصل نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے تاہم کسی بھی ڈیل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ان کے مطابق امریکہ اور ایران مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق کے قریب ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران کو تیل کی فروخت کی اجازت دی اور اگر امریکی طیارے کارروائی نہ کرتے تو ایران ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں۔ ایک اہلکار نے نام ظاہر کیے بغیر ایرانی میڈیا کو بتایا کہ علاقائی پارٹیوں اور ثالثوں نے ایران کو تجاویز پیش کی ہیں کہ جنگ روکی جائے۔ اہلکار نے نئے قانونی اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت 6 شرائط بتائیں، جن میں سے اولین جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یقین دہانی ہے۔ ایران کی طرف سے دوسری شرط میں کہا گیا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ جارح کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی ادائیگی کی جائے۔ چوتھا مطالبہ کیا گیا کہ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جائے۔ پانچویں شرط میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جائے اور چھٹی شرط یہ رکھی گئی کہ ایران مخالف میڈیا آپریٹیوز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں ملک بدر کیا جائے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر 78ویں میزائل لہر کا آغاز، تل ابیب سمیت امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ اس کارروائی میں اسرائیلی علاقے الات، دیمونا اور شمالی تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر ملٹی وار ہیڈ میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ ان کارروائیوں میں جدید اماد اور قدر میزائل استعمال کیے گئے، جبکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایرانی فوج نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آسمان کو دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی فوج کے اہلکار نے کہا کہ صدر ٹرمپ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا سے اپنا سر ہٹائیں اور اپنی آنکھوں کو سٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر مرکوز کریں۔ ایران بڑا سرپرائز دینے والا ہے۔ برطانوی وزیراعظم سٹارمر نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مفید مذاکرات کی رپورٹ خوشائند ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔